اگر آپ کسی کے سامنے آئینہ آتا ہے اور اس کے اوپر چہرے کے اوپر کالک نظر آتی ہے تو میرا خیال ہے کہ زیادہ سوچنا اس بات کے اوپر چاہیے کہ اس کالک کو مٹانے کا طریقہ کیا ہو سکتا ہے، یا جو ایلیمنٹ موجود ہے اس کو ٹریٹ کرنے کا طریقہ کار کیا ہو سکتا ہے، بجائے اس کے کہ ہم شیشے کے خلاف جنگ شروع کر دیں اور ہم شیشے کے خلاف میں اپنا ایکٹیویزم شروع کر دیں اور ہم اس طرح کی درخواستیں دائر کریں کہ شیشے پہ پابندی لگے۔ جیسے کہ فرنود عالم صاحب کی آپ نے گفتگو سنی ہوگی کہ کیونکہ یہ معاشرے میں ایگزسٹ کرتی ہے یہ چیز، تو لہٰذا جو مصنف ہے اس کا کام یہی ہے کہ وہ جو چیز معاشرے میں ہے اس کو دکھائے۔ تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ٹیلی ویژن کے اوپر جسٹ بیکاز سم تھنگ ایگزسٹ ان آور سوسائٹی اس کو ٹیلی ویژن کے اوپر دکھانا بھی ٹھیک ہے؟ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ جب ان ٹاپکس پہ ہم بات کرتے ہیں تو ہم بڑے ہی یعنی ایک سپرفیشل لیول پہ 3-4 چیزیں ہیں، دیر آر سرٹن ٹروپس، ان کو مکس کر کے ہم انالیسس دے دیتے ہیں، اور عام طور پہ سننے والے کا بھلا نہیں ہوتا، اس لیے کہ وہ باتیں فروز صاحب سے بہت معذرت کے ساتھ وہ ایک سطحیت سے وہ یعنی وہ گہرائی میں نہیں جاتی ہیں۔ وہ اب ساری باتوں کو اکٹھا کرے تو نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ ہم جنس پرستی سوسائٹی میں پائی جاتی ہے، ڈرامے میں آئینہ دکھایا گیا ہے یا ایسے ڈراموں میں آئینہ دکھایا جاتا ہے، تو آئینہ دکھایا جاتا ہے کس چیز میں؟ بھئی کوئی چیز جو بری ہے وہی آپ کو دکھائی جائے گی، تو اس کے لیے تو ضروری ہے کہ ڈراموں میں ان چیزوں کو گلوریفائی نہ کیا جائے بلکہ کنڈیم کیا جائے۔ اب جو ڈراموں میں مثال کے طور پہ ہم دکھاتے ہیں جو ڈومیسٹک وائلنس ہوتا ہے، کئی دفعہ دکھا دیتے ہیں کہ ہسبینڈ ہے اس نے اپنی وائف کو تھپڑ دے مارا، لیکن اگر اسی کو ڈرامہ گلوریفائی کرنا شروع کر دے تو پھر وہ آئینہ نہیں دکھا رہا ہے بلکہ وہ ایک جرم کو گلوریفائی کر رہا ہے۔ بالکل ایسے ہی ہم جنس پرستی اسلامی قوانین کے مطابق، پاکستانی قوانین کے مطابق ایک جرم ہے، گناہ ہے، اس کو اگر آپ کنڈیم نہیں کر رہے، اس کو آپ گلوریفائی کر رہے ہیں، تو پھر یہ آئینے والی اگزامپل ہم استعمال نہیں کر سکتے۔ یہ ایک آنیسٹی، انٹیگریٹی کی ایک مینیفیسٹیشن نہیں ہوگی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر ڈرامہ بنانے والی ٹیم بھی، جو عباسی صاحب ہیں جو رائٹر ہیں، وہ خود کہتے ہیں کہ بھئی اگر آپ کو یہ ڈرامہ نہیں دیکھنا تو آپ نہ دیکھیں، مطلب یہ ہے کہ وہ ڈیفینڈ کر رہے ہیں کہ میں جو آرٹ کا اینگل سو ٹو سپیک جو دنیا کے سامنے میں لے کے آیا ہوں، آپ اس کو دیکھیں تو آپ کی مرضی ہے، نہ دیکھیں تو آپ کی مرضی ہے۔ یعنی وہ قطعی طور پہ کلیم نہیں کر رہے کہ ہم جنس پرستی ایک بری چیز ہے اور ہم اس کو کنڈیم کر رہے ہیں، یا زنا ایک بری چیز ہے اور ہم اس کے خلاف ہم نے کنٹینٹ بنایا ہے، وہ تو کلیم نہیں کر رہے ہیں۔ لیکن مجھے جو وکلاء حضرات ہیں، نوٹ لیگل، میں جو مورل وکلاء ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں، کہ ان کے اس آرگومنٹ کی سمجھ نہیں آتی کہ وہ معاشرے میں اگر کوئی بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کا کلچر اگر عام ہو جائے تو ان کو اس چیز پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ انڈیویجولزم ہے، ہر آدمی کی ذاتی زندگی ہے، مذہب کا یہ معاملہ ہی نہیں ہے۔ یہی رائے وہ ہم جنس پرستی کے بارے میں رکھتے ہیں کہ اگر کوئی کر رہا ہے تو یہ اس کی ذاتی زندگی ہے، اس میں کوئی ایشو والی بات نہیں ہے۔ اور انہی چیزوں کو ہوا دینے کے لیے اگر کوئی ڈرامہ بنتا ہے تو اس ڈرامے کا دفاع یہ کہہ کے کیا جاتا ہے دیکھو بھائی ایک بری پریکٹس معاشرے پہ، بھائی آپ طے کر لیں کہ آپ اس کو برا کہتے ہیں یا برا نہیں کہتے ہیں۔ اگر اس کو آپ برا سمجھتے ہیں تو پھر ڈراموں کو کنڈیم کریں ہمارے ساتھ مل کے کہ ان میں ایسی چیزوں کو گلوریفائی کیا جا رہا ہے، اور اگر آپ ان کو برا ہی نہیں سمجھتے ہیں تو آپ کا سٹانس بھی بڑا کلیئر ہے، تو پھر ایسے ڈراموں کا یہ دفاع نہ کریں کہ یہ آئینہ دکھا رہے ہیں، اور ڈرامہ آئینہ نہیں دکھاتا، یہ بھی غلط بات ہے۔ یہ ایک کمرشل انڈیور ہوتا ہے جس میں لاکھوں روپے لگائے جاتے ہیں، پروڈکٹ پلیسمنٹ کی جاتی ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ ہمارے معاشرے میں مجموعی طور پہ یہ جو 5-7 کہانیاں بار بار آتی ہیں، ہمارے معاشرے میں یہ ایک نارمل پریکٹس ہے کہ اس کی بیوی کا اس کے ساتھ افیئر ہو رہا ہے، وہ شادی کے بعد فلاں عورت کے ساتھ اس کا افیئر چل رہا ہے؟ یہی ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے، کوئی خیر نہیں ہے ہمارے معاشرے میں، کوئی عزت حیا شرم سب کچھ ختم ہو گیا ہے۔ اور اگر ختم ہو گیا ہے تو پھر یہ تو نارمل ہونا چاہیے، اس کی تو مارکیٹ ہی نہیں ہونی چاہیے۔ مارکیٹ اس چیز کی ہوتی ہے جو ایکسیپشنل ہوتی ہے۔ ایک فلم میں اگر آپ یہ دیکھیں کہ ایک ہیرو ہے، اس کو 40 لوگوں نے مارا اور وہ مر گیا، تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، اس لیے کہ یہ عام دنیا میں ہوتا ہے۔ فلم آپ اس لیے دیکھتے ہیں کہ اس ایک آدمی نے 40 لوگوں کو مار دیا، دیٹ از ایکسیپشنل، وہ نارمل نہیں ہے، آپ وہ چیز دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو اگر ہمارے معاشرے میں یہ حرام کاریاں عام ہیں تو پھر اس کی یہ مارکیٹ کیوں بنائی جا رہی ہے؟ لوگوں کی یہ گلوریفائی کر کے کیوں دکھایا جاتا ہے؟ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں آنیسٹی کے ساتھ اپنے انالیسز کلیکٹیولی پیش کرنے ہوں گے، جو ہم کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اس کی پاکستانی معاشرے میں کوئی گنجائش نہیں ہے، صریحاً حرام کاری ہے۔ جو مرضی اس پہ ہم ایک دو یوفیمزم آپ نے بھی یوز کیے ولید صاحب کے، اس میں میچور تھیمز ہیں، کوئی میچور تھی سیدھی سیدھی حرام کاری ہے۔ اور جب تک یہ سوسائٹی ریزسٹ نہیں کرے گی، ووٹ کے کھڑی ہوگی، یہ نہیں بتائے گی کہ یہ وہ حرام کاری ہے جو آپ ٹی وی اسکرین کے ذریعے میرے گھر کے اندر لے کے آ گئے ہیں، آئی سی نو ٹو اٹ، انف از انف، بہت ہو گیا۔ اب اگر لوگوں نے مزاحمت کی ہے
اور کتنی مزاحمت کی آپ اس کا اندازہ یہاں سے لگا لیں کہ کتنے ملین کی تھی پہلے قسط کی ویورشپ مجھے نہیں پتا، لیکن ابھی آخری جو زیادہ گلوریفائڈ ہے کہ اس کے بعد ختم ہونے والا ہے، اور اس کو زیادہ آخری قسط کو پش کرنے کے لیے بھی انہوں نے اعلان کر دیا کہ اسے ہم ختم کر رہے ہیں، حالانکہ ختم کرنا تو پہلے بھی کر سکتے تھے، بس ٹو گلیمرائز دا لاسٹ ایپیسوڈ. وہ 4 لاکھ ویوز بھی نہیں ہوئے اس کے، جو کہ پاکستانی سٹینڈرڈ ڈرامہ کے اگر آپ مقابلہ اگر آپ دیکھیں تو یہ ایک فریکشن ہے ویورشپ کی، اور وہ بھی کوئی کنفرم نہیں ہے کہ یہ پاکستانی ویورشپ ہے یہ انڈیا کی ویورشپ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں نے صاف جواب دے دیا ہے کہ وی سی نو ٹو اٹ. اٹس اباؤٹ ٹائم کہ آپ سروس پرووائڈر ہیں. سوری بات لمبی ہوگی، آخری بات کہہ کے میں بات ختم کرتا ہوں. پوری دنیا میں ایک اصول ہے کہ جو پروڈکٹ پروڈیوسر ہوتا ہے، مینوفیکچرر ہوتا ہے، یہ جو سروس ڈلیورر ہوتا ہے، وہ ہمیشہ مارکیٹ کی مزاج کے مطابق پروڈکٹ یا سروس بناتا ہے. وہ اس کے منہ پہ ملتا نہیں ہے کہ دس از واٹ اٹ از، تم نے اب یہی چیز لینی ہے، بلکہ وہ ڈیٹا اکٹھا کرتا ہے. اب جب معاشرے نے اپنا بتا دیا ہے کہ یہ ہمارا ویو ہے، تو پھر یہ ڈرامہ آئندہ ایسا نہیں بننا چاہیے، بلکہ جو معاشرہ دیکھنا چاہ رہا ہے، جو بھی آرٹ انٹرٹینمنٹ کی جو بھی صورت ہے، وہ معاشرے کی ڈیمانڈ کے مطابق ہونی چاہیے. اس طرح کی کریٹیوٹی نہیں ہونی چاہیے کہ ایکٹرز پاکستان کے ہوں، کمپنی انڈیا کی ہو، پلیٹ فارم یوٹیوب کا ہو، کہ پاکستانی اداروں کی جو ریسٹرکشن ان 3 چیزوں میں سے ایک چیز پہ ہے، باقی 2 پہ جو ریسٹرکشن ہی نہیں ہے، تو آپ اس طرح سے اس کو اسمگل کرنا شروع کریں. پیپل آر سک اینڈ ٹائرڈ آف اٹ، سک اینڈ ٹائرڈ آف اٹ. رچ ہسٹری ہے ہماری. رائے احمد خان کھرل پہ ڈرامے بن سکتے ہیں، صلاح الدین پہ ڈرامے بن سکتے ہیں، اور بڑے بڑے ہمارے سائنسدان گزرے ہیں، ان کی زندگیوں پہ بن سکتے ہیں، غزالی پہ بن سکتے ہیں، بیرونی، ابن بطوطہ، یعنی کہ کتنے لوگوں کے سفر نامے ہیں. آپ ان کی زندگی کو فالو کر کے ایک اچھا آرٹ ورک پروڈیوس کر سکتے ہیں. کیسر صاحب، میں آپ کی طرف آتا ہوں. اس مرد کے اس سے تعلقات، عورت کے ساتھ تعلقات زنا، اور اب آگے بڑھ کے اس مرد کے ساتھ جادو ٹونا. اگر انٹلیکچوئل لیول صرف اتنا ہے تو اس کو گلوریفائی نہ کریں. یہ بتائیں کہ آپ کے پاس ڈیپتھ نہیں ہے، آپ کے پاس کنٹینٹ کیسے بنایا جاتا ہے، اس کی تمیز دیں. جی